www.attableek.com, the reviver of Iman. میرے بزرگوں اور پیارے بھائیوں، الحمدللہ بہت خوشی کی بات ہے، خوشی ہو رہی ہے جمعہ سے جمعہ کے لیے مجمع سے مسجد کر گئی، کیونکہ جمعہ کا دن ہمارے دین میں بڑا دن ہے، اس کی فضیلت ہے، اس کی برکت ہے، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی ہے، وہ یہ بات فرمائی کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ هواها وتمنى على الله الامر، كما قال علیہ السلام۔ فرمایا باہوش اور سمجھدار آدمی وہ ہے، باہوش سمجھدار آدمی کون؟ لوگ دنیا میں یہ جانتے ہیں جو دنیا زیادہ جمع کرے وہ باہوش، زیادہ کمائے وہ باہوش، یہ بات صحیح ہے۔ تو نبی کی زبان سے سنے باہوش کون ہے، سمجھدار کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ باہوش اور سمجھدار آدمی وہ ہے جو اپنی ذات پر قابو کرے۔ آدمی تمام مشینوں پر قابو کرتا ہے، اسے پاس کرے، سیلو کرے، چیٹ کرے، اپنی مشین پر قابو کرے۔ آدمی بھی ایک مشین ہے، مگر یہ چیز کی مشین نہیں ہے بلکہ عمل کی مشین ہے۔ آدمی کی آنکھ عمل کرتی ہے، کان عمل کرتے ہیں، زبان عمل کرتی ہے، ہاتھ پاؤں عمل کرتے ہیں، دماغ عمل کرتے ہیں۔ اس کو اللہ نے عمل کی مشین بنایا، جس کے اندر سے صحیح اور غلط دونوں قسم کے اعمال نکلتے ہیں، حق اور ناحق دونوں ظاہر ہوتے ہیں۔ آدمی ایسی مشین ہے، رات دن اس کو اسی لیے پیدا کیا ہے کہ یہ عمل بنا ہے، تو یہ عمل کی مشین ہے، اور ہر حصے کا عمل الگ ہے۔ دل کا عمل الگ ہے، دل ہے اندر سینے میں، اس کا عمل کیا ہے کہ وہ اللہ پر یقین کرے، ایک اللہ ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، حیات اور موت۔ اور دل کا عمل یہ ہے کہ اللہ سے یہ دل ڈرے، دل میں اللہ کا خوف ہو، یہ دل کا عمل ہے۔ دل میں اللہ کا خوف ہو تاکہ اللہ کی نافرمانی نہ ہو، اللہ کو ناراض نہ کرے، دل میں اللہ کی رحمت کا امیدوار رہے، کیونکہ اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، اپنی نعمتیں دیتے رہتے ہیں رات دن بغیر مانگے، بغیر مانگے دیتے ہیں، کوئی مانگنے نہیں گیا، بغیر مانگے دیتے ہیں۔ اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، اس لیے اللہ کی رحمت کا امیدوار رہنا یہ بھی دل کا کام ہے، اللہ کے عذاب سے ڈرنا یہ بھی دل کا کام ہے۔ اور چوتھی بات کہ اللہ سے محبت کریں، جتنے محبت کسی نے دنیا میں ہے وہ سب کٹنے والی ہے، سب سے علاقہ کٹے گا، اس کا کٹنا یقینی ہے۔ ایک اللہ کی ذات ہے، اس سے کٹکٹا ہوا آدمی اللہ سے ہر حال میں ملے گا، یا تو اللہ کو ناراض کر کے ملے گا یا اللہ کو راضی کر کے ملے گا، ہر حال میں ملے گا، یہ طے ہے اللہ کی طرف سے، کوئی بھاگ نہیں سکتا، کوئی جا نہیں سکتا۔
اس لیے اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے صحیح کرنا ضروری ہے، کیونکہ مجھے اللہ سے ملنا ہے، یہ دل کا کام ہے۔ زبان کا کام ہے کہ اللہ کی بات کا اقرار کرے، حق ہونے کا اقرار کرے، اللہ کا ذکر کرے، اللہ کو یاد کرے، حق بات کرے، حق بات سکھائے۔ یہ باہوشی کی بات ہے۔ ہاتھ پاؤں کا عمل ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت میں چلے، اللہ کے نافرمانی کے راستے پر نہ جائے۔ اللہ نے ہاتھ پاؤں اور یہ ساری طاقتیں گناہ کرنے کے لیے نہیں دی، اور گناہ کرنے کے لیے زمین پر کوئی جگہ بھی نہیں بنائی ہے کہ فلاں جگہ جا کے گناہ کرو، ایسے کوئی جگہ نہیں ہے زمین پر کہ فلاں جگہ جا گناہ کرو۔ جیسے بات چیزیں ممنوع ہوتی ہے لیکن اس کی جگہ ہوتی ہے، تو بہت سے لوگوں کو پینے کی عادت ہوتی ہے تو ان کے لیے جگہ بنائے، لیکن ان کے لیے جگہ بنائی جاتی ہے، فلاں جگہ جگہ پی لو، ایسا نہیں دنیا۔ اللہ نے کوئی جگہ گناہ کرنے کے لیے نہیں بنائی۔ یا ایھا الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فإیایا فاعبدون، اے میرے ایمان والے بندو، میری زمین بہت کشادہ ہے، اس پر تمہیں آباد کریں گے، جب تک جیو گے اس پر رہو گے، جب مرو گے اس کے اندر ہوں گے۔ یہ زمین مستقر ہے، لیکن یہ عبادت کے لیے بنی ہے، گناہ کرنے کے لیے نہیں بنی۔ یہ اعلان کہ عبادت کے لیے بنی ہے۔ ان ارضی واسعۃ فإیایا فاعبدون، اس میں میری ہی عبادت ہوگی، میری نافرمانی ہوگی۔ زمین اس لیے اپنے ہاتھ پاؤں کو، اپنے ساری صلاحیتوں کو، اپنے ساری طاقتوں کو اس پر قابو کرے، اس حدیث میں وہ قابو کرنے کا یہ مطلب ہے کہ یہ ایسی جگہ یہ طاقتیں خرچ نہ ہو جہاں سے اللہ ناراض ہوتا ہو۔ عیسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ سب سے زیادہ خطرناک چیز اور ڈرنے کی چیز کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا غصہ اور غضب، یہ سب زیادہ ڈرنے کی چیز۔ کسی کے اندر اس کے بتایا اللہ کے غصے اور غضب، اس لیے اپنے ذات پر قابو کر کے اپنے آپ کو ایسا بنانا کہ اپنے آپ کو اللہ کی ناراضگی سے، اللہ کے غصے سے، نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا، یہ اپنے آپ کو قابو کرنے کا مطلب ہے۔ جو حضور نے فرمایا کہ باہوش اور سمجھدار آدمی وہ ہے جو اپنے اوپر قابو کرے۔ کوئی قابو کرنے کا مطلب کہ اپنی صلاحیتوں کو، اپنی طاقتوں کو بچاوے۔ کس سے بچاوے؟ کہ ناراضگی سے بچاوے، اور دوسرا بلکہ اپنی طاقتوں کو اللہ کے خوش کرنے میں لگا۔ اللہ نے طاقتیں دی ہیں، ایسی طاقتیں دی ہیں کہ کوئی دوسرا اس کو دے نہیں سکتا۔ آپ ایک آنکھ کو دیکھ لیجیے، اگر آنکھ چلی گئی وہ ختم، ساری دنیا اندھیرا ہو گیا۔ جی ہاں، اس کے لیے ایک ایک نعمت ایسی ہے، آنکھ ہو، کان ہو، اولاد ہو، مال ہو، یہ بڑی بڑی نعمتیں کہلاتی ہیں۔ ان نعمتوں سے کیا کریں؟ ان نعمتوں سے وہ عمل تیار کرے جو اللہ کی شکر گزاری میں شمار ہو۔ بندے دو قسم کے ہوتے ہیں، شکر کرنے والے اور ناشکری کرنے والے۔ یہ دو گروہ ہیں دنیا میں، شکر کرنے والے اور ناشکری کرنے والے۔ شیطان نے اللہ کے سامنے یہ کہا تھا جب اس کو مردود کر کے نکالا گیا تو اس نے کہا کہ میں آدم کی اولاد میں یہ کوشش کروں گا کہ کوئی بھی آپ کا شکر گزار نہ رہے۔ ٹھیک ہے، بہت تھوڑے ہوں گے جو آپ کے شکر گزار رہیں گے، باقی سب ناشکری میں چلی جائیں گے کہ ان کو اللہ کی نعمتیں ملے گی، اللہ کی طرف سے راحتیں ملے گی، اور وہ ان نعمتوں سے اور راحتوں سے آپ کو ناراض کریں گے۔ یہ بڑا ظلم کہلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نعمت دے اور یہ اللہ کو اس نعمت سے ناراض کرے۔ یہ بڑا ظلم ہے، وہ بڑی ناشکری۔ اس لیے اپنے آپ پر قابو کرنے کی بات ہے کہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہے ان نعمتوں کا ایسا استعمال کرے کہ جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ اور وہ طریقہ کیا ہے؟ وہ طریقہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم بہت
زندگی گزارنے کے طریقے دیے، عبادت کرنے میں، کھانے میں، پینے میں، کمانے میں، پہننے میں، اوڑھنے میں۔ ہماری اصلی زندگی یہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے والی ہے، ہم اس کے پابند ہیں۔ جب اس کے پابند ہو گئے بس کا ہمارے لیے ایک نمونہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، وہ یہی مراد ہے کہ اپنے آپ کو قابو کرنے کی، کہ اپنے آپ کو قابو کرے اور موت کے بعد کام آنے والا عمل آج کرے، کیونکہ آج کا دن یقینی ہے، کل کا یقینی نہیں، کل کون رہے گا پتہ نہیں، تو کل کا دن غیر یقینی، آج کا دن ہے۔ کیا مطلب ہے کہ اپنی زندگی کے بارے میں چوکنا رہے، بھروسہ نہ کرے زندگی پر، اور جو حکم اللہ تعالیٰ کا آئے اسے اللہ کو خوش کرنے کے لیے اول وقت میں ہی کریں۔ شیطان ٹالنا سکھاتا ہے کہ اپنی بات میں کریں گے، پھر وہ موقع ہاتھ سے نکل جاتا ہے یا زندگی ختم ہو جاتی ہے، دونوں میں سے ایک بات ہوتی ہے، یا تو موقع نکل گیا یا زندگی ختم۔ اس لیے فرمایا گیا کہ اپنے آپ پر قابو کرے اور موت کے بعد کام آنے والا جو عمل ہے اس کو آج کرے۔ تو جتنے اعمال اللہ تعالیٰ نے ہمیں کرنے کے لیے بتائے ہیں اور جس کے طریقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں، وہ سارے اعمال موت کے بعد کام آنے والے ہیں، کہ موت کے بعد کامیابی دلائیں گے، دنیا میں برکت دلائیں گے۔ یہ اللہ کا معاملہ ہے ایمان والوں کے ساتھ، کہ ایمان والے اپنے ایمان کے تقاضے پر اگر چلیں گے تو اللہ دنیا میں ان کو ایمان کی برکتیں دکھائے گا۔ برکات آتی ہے اللہ کی طرف سے، جیسے مصیبتیں آتی ہیں برکتیں نہیں آتی ہیں۔ ہاں، اگر بات بگاڑی ہے تو پھر مصیبتیں آ گئی، اور اگر بات بنائی ہے اللہ کی بات، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے والی بات، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حکموں میں برکتیں رکھی ہیں۔ جتنے حکم زندگی میں پورے ہوتے چلے جائیں گے اتنی برکتیں آئیں گی اور آخرت میں اس کا بدلہ بھی آئے گا۔ ایمان والوں کو دونوں چیزیں دی جاتی ہیں، جیسے کوئی درخت لگایا تو سایہ بھی ہوگا، پھل بھی ہوگا، سایہ ہر وقت اور پھل اپنے وقت پر جو ہوتا ہے۔ ایسے ہی ایمان والے کی زندگی، یہ چونکہ اس کی زندگی اللہ کے حکموں والی ہے، اطاعت والی ہے، توبہ والی ہے، پابندی کی ہے، تو اس کو دنیا میں اس کی برکتیں دی جاتی ہیں۔ جب دنیا میں اللہ تعالیٰ دین کی برکتیں دے گا تو دنیا کے مسائل اور مشکلات آسان ہو جائیں گی۔ برکت کا ہی اثر ہے، برکت کا یہ اثر نہیں ہے کہ زیادہ ہو گیا، لوگ برکت کا اثر زیادہ ہونا سمجھتے ہیں کہ 10 سے 20 ہو گئے، کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ حکموں پر چلنے کی وجہ سے اپنے حکموں کی برکتیں دکھائیں گے تو اللہ اپنے قدرت سے ان کے مسائل کو آسان کر دیں گے۔ یہ ایمان والوں کے ساتھ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ لوگ اپنی زندگی ایمان والی، تقوی والی بنائیں تو ہم ان کو آسمان سے بھی برکتیں دیں گے اور زمین سے بھی برکتیں دیں گے۔ یہ مفت ہوگی برکتیں، اور جو بدلہ ہوگا ان کے عملوں کا وہ موت کے بعد ہے، اپنے وقت پر۔ یہ دکھانے کے پھل درخت پر اپنے موسم پر آتے ہیں، وہ سایہ ہر وقت رہتا ہے، وہ سایہ میں دوست، دشمن، جانور، انسان سب۔ ایمان والوں کو جو برکتیں ملے گی اس کا فائدہ سب کو ہوگا۔ اس لیے اپنی زندگی ایمان والی بنانی ہے، اللہ کے حکم والی بنانی ہے، ایسی بنانی ہے کہ جیسے آخرت برباد نہ ہو، آخرت آباد ہو۔ آج ہماری بیماری یہ ہو گئی ہے کہ ہم اللہ کو اور آخرت کو بھول گئے۔ یہ دو چیزیں نکل گئی ہیں، اللہ کی یاد، اللہ کی طرف سے آنے والی ذمہ داریاں اور اپنی آخرت کی فکر، یہ نکل گئی۔ جی ہاں، اس کو بنانا ہے، کیونکہ اللہ سے ملنا ہے، آخرت میں جانا ہے، یہ تو یقینی ہے، اسے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ ہر آدمی آخرت کا مسافر ہے، کوئی سے وہ نہیں بچا ہوا نہیں ہے۔ ہر انسان آخرت کا مسافر ہے، وہ اپنی زندگی میں آخرت کی طرف جا رہا ہے۔ جب اس کا اسٹیشن آ جائے گا، تاریخ آ جائے گی، وہ لگے گا۔ اس لیے اپنی زندگی کو بھی غنیمت سمجھنا ہے۔ حدیثوں میں ہے کہ دو چیزیں بڑی نعمت ہیں، لیکن لوگ بجائے اس نعمت سے فائدہ اٹھانے کے کھوٹ کھاتے ہیں۔ وہ دو نعمتیں کیا ہیں؟ فرمایا تندرستی اور فرصت۔ تندرستی بڑی نعمت زندگی میں،
کیونکہ اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اس لیے زندگی کا زیادہ زمانہ ہر ایک کا تندرستی میں گزرتا ہے. دیکھ لیجیے، بیماری تو آخر میں آتی ہے. وہ تندرستی کیوں دی گئی ہے؟ کہ اللہ کے احکام کو پورا کرنے کے لیے، آخرت بنانے کے لیے، کوٹ سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے. کوٹ میں وہ آدمی ہے جس کی آخرت بنے، اس لیے اپنی تندرستی کی بڑی نعمت. دوسرا، آدمی فری ہے، فارغ ہے تمام چیزوں سے، دو نعمتیں ہیں. لیکن اس سے فائدہ اٹھانے والے تھوڑے، اپنی فرصت کو برباد کر دیا، تندرستی میں کام نہیں ہوا، بیماری میں تو بنے کا نہیں. اس لیے میرے دوستوں یہ درخواست ہے کہ اپنی زندگی کو ہم غنیمت سمجھیں، اپنے دین کو اللہ کی امانت سمجھیں، کیونکہ ہر آدمی کی قبر میں سب سے پہلے اس کا دین پوچھا جائے گا. ماں دینوں کا، فرشتہ پوچھے گا ماں دینوں کا، آپ کا دین کیا ہے بتائیے. یہ امانت ہے، اس کو لے کر کے جانا ہے یہاں سے. حضرت عمر فرماتے تھے کہ جیسی زندگی آدمی گزارے گا ویسا مرے گا، وہ جیسا مرے گا ویسا قیامت میں اٹھے گا. اس لیے اپنے آپ کو پابند کرنا ہے. اس کا کہ اللہ کے حکموں کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کا، اور اپنی زندگی، اپنی فرصت کو، اپنی تندرستی کو جو ہے اللہ کی نعمت سمجھ کر اس کو اللہ کی رضامندی کے کاموں میں لگانا ہے، ناراضگی کے کاموں میں ان نعمتوں کو نہیں لگانا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو اس کے توفیق عطا فرمائے.